میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کسی بندے کا بھی پشاور میں دروازہ کھٹکھٹاؤ گے نا 2 دن پہلے آ کے کہ میں جلسے کے لیے آیا ہوں، آپ کو اپنی آنکھوں میں بٹھائے گا وہ. یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کا چیف منسٹر کہہ رہا ہوں آپ کو، پہلے آ جاؤ، 3 دن پہلے آ جاؤ، 2 دن پہلے آ جاؤ. یہ مت پوچھو گے کہ گھر کس کا ہے، سیدھی گھنٹی مارو دروازے پہ دستک ہو کہ میں بٹیائی کے جلسے کے لیے آیا ہوں، وہ آپ کو ہوسٹ کرے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہاں پر نکلو، پہنچو، سارے پہنچو. ایک بات آخری کلیئر کر دوں، اب مزاحمہ سے ہی اپنا حق لوگے. کوئی اگر سمجھتا ہے کہ کوئی مفاہمہ سے لے لے گا تو یہ خام خیالی ہے. یہ دروازے تک ہمارے لیے نہیں کھل رہے، قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، تو مزاحمت ہی رہ گئی ہے. ہاں، ہم مزاحمت کریں گے آئین کے دائرے میں، اور پھر اگر ہماری مزاحمت میں آگے والا آئین توڑے گا پھر یاد رکھنا پھر سب ہم بھی آئین توڑیں گے. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، ایک دفعہ پراپر متحد ہو جائیں، عمران خان کے بتائے ہوئے فیصلے کے اوپر سارے یکجا ہو جائیں. انفرادی اپنی لیگ پولنگ بعد میں کر لینا، اپنے آپ کو کوئی ہیرو بعد میں بنا لینا. ہیرو ایک ہی ہے، عمران خان ہے. جو جتنا بھی ہیرو بننے کی کوشش کرے گا وہ زیرو ہے، کیونکہ پارٹی عمران خان ہے. تو اس لیے بجائے ہیرو بننے کے خدا کا واسطہ ہے اب یہ بتاؤ کہ کون سا بندہ اس جلسے میں کتنے لوگ نکالتا ہے، کون سا بندہ اس جلسے میں موقع پہ پہنچتا ہے، عمران خان کے بیانیے کو، عمران خان کی سپورٹ کو وہاں پر آ کے بتاتا ہے دنیا کو کہ یہ دیکھو یہ ہے پاکستان کی عوام جو کھڑی ہے. تو وہ عوام جب زیادہ ہوگی تو پریشر بنے گا. ہمیشہ یاد رکھو، جنگیں جیتتی ہیں وہ قومیں جو طاقتور ہوتی ہیں، تحریکیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب طاقتور ہوتی ہیں. اور اگر کوئی بھی ملک کے لیے، قوم کے لیے کوئی مذاکرات بھی ہوتے ہیں تو مذاکرات آپ کی مرضی کے تب ہوں گے، آپ کے بیانیے پہ تب ہوں گے، پاکستان کے حق میں تب ہوں گے، ہمارے تحریک کے حق میں تب جب آپ مضبوط ہوں گے. جب آپ کمزور ہوں گے تو آپ اپنا مقصد اچیو نہیں کر سکتے. آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ قانون بے بس ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ فیصلے نہیں ہو رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے لکھے جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراش لوگ ہو رہے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہو گیا میں بچ جاؤں گا. بچے گا کوئی بھی نہیں. یاد رکھو، سب کو میں پیغام دے رہا ہوں، کوئی نہیں بچے گا. یہ سوچ کے کہ میں بچ گیا ہوں تو خیر ہے، تمہارا نمبر بھی آئے گا، سب کا نمبر آئے گا. ہاں، جو تحریک چھوڑ دے گا تو پھر اس کا نمبر نہیں آئے گا. جو تحریک میں اس کا نمبر آنا ہے تو اس لیے متحد ہو جاؤ. میں ذرا پولیٹیکل بات تھوڑی کر لوں بڑی کلیئرٹی. اب دیکھیں بات یہ ہے، ٹھیک ہے میری آواز زیادہ ہے بھائی، آپ خاموش ہو جاؤ تو آئے گی. کو چھوڑو، آواز کی بات ہے. اب ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو جتنے کیسز ہیں خان صاحب پہ یا بشرا بی بی پہ، ہماری پارٹی پہ، یہ سارے بیس لیس ہیں. بیس لیس کیس ہیں، اس لیے ان کیسوں کو یہ چلا نہیں رہے کہ جب کیس چلیں گے تو کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ضمانتیں ہوں گی تو وہ ڈیلے کر رہے ہیں، اور وہی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ وہی چل رہا ہے. تو میں پہلے تو یہ ایک گزارش کروں گا پوری قوم کی طرف سے کہ فیلڈ مارشل صاحب، آصف منیر صاحب، عمران خان صاحب ایک پاپولر ترین لیڈر ہیں اس پارٹی کے جس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پوری قوم ان کے ساتھ ہے. وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کلیئرٹی کریں اس بات کے اوپر کہ ججز سے پریشر کس کا ہے. یہ جج جو کیس نہیں لگا رہے، نہیں سن رہے، یہ آپ کلیئرٹی کر دیں کہ آپ ہیں، آپ نہیں ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ہے، شہباز شریف ہے، پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ ہے، تاکہ کلیئرٹی آ جائے قوم کو. آپ کے لیے ضروری ہے، آپ ایک سٹنگ فیلڈ مارشل ہیں، آپ کے اوپر بار بار سوال آ رہا ہے، آپ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ اس کے اوپر قوم کو اعتماد دیں اور اپنا ایک بیان ISPR کے تھرو دیتے ہیں یا خود دیتے ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ آپ کو دینا پڑے گا. دوسری بات کہ جو ملاقات نہیں چھوڑی جا رہی. دیکھیں، عمران خان ایک پولیٹیکل سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات بند کی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سازش کر رہے ہیں، اور یہ سازش بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہیں ملاقاتیں. یہ ملاقاتیں مریم نواز کہتی ہے میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ تو بے بس ہے. وہ تو جو میں سرکاری طور پہ ہوم ٹو ہوم بات کروں تو وہ تو فون اٹھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار تو رہ گئی پیچھے رہ گئی ہماری ISI. کیونکہ ISI کے کرنل صاحب یہاں موجود ہیں اڈیالہ جیل کے اندر ہر وقت. تو کیوں موجود ہیں؟ پہلے تو وہ کلیئر کرو بھائی، آپ کیا کر رہے ہو ادھر، آپ کا کیا کام ہے ادھر جیل کے اندر، ISI کا کیا کام ہے ادھر. تو بات یہ ہے کہ ملاقات نہ چھوڑنے کے میں قوم کو پیغام دے رہا ہوں. ملاقات نہ چھوڑنے کی وجہ ان کی ایک سازش ہے. یہ سازش یہ ہے کہ ملاقات ہوگی تو کلیئرٹی آئے گی. خان سے جب پولیٹیکل ملاقاتیں ہوں گی، خان اپڈیٹڈ ہوگا، پولیٹیکل فیصلے کرے گا، پراپر طریقے سے کرے گا، اپنے ویژن کے مطابق کرے گا. اور جب یہ گیپ آئے گا تو اس میں یہ پارٹی کو تقسیم کروا رہے ہیں. یہ ان کا ایجنڈا ہے، یہ پارٹی کو تقسیم کراتے ہیں، اس طریقے سے کراتے ہیں. تو مہربانی کر کے عمران خان کا آج پھر ایک پیغام ہے کہ متحد رہو.
फोकस करो अपनी तहरीक के ऊपर, फोकस करो अपने मकसद के ऊपर, फोकस करो हकीकी आज़ादी के ऊपर, बजाय इंडिविजुअल में फोकस कर रहे हो आप। इंडिविजुअल्स को छोड़ दो, सबका मकसद एक है हकीकी आज़ादी। सबका मकसद ये है कि हमने किस तरह इमरान खान को रिहा करवाना है, हकीकी आज़ादी लेनी है। उस पर जो जितना किरदार अदा कर सकता है वो करे। अब खान साहब का हुक्म आया जलसे का, अब ये जलसे में फोकस करो। ये जलसा अब कैसा होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप याद रखें कानून मुल्क पे नहीं है, आइन मुल्क पे नहीं है, अब ताकत दिखा के आपने फैसले लेने हैं। ताकत कैसे दिखाएंगे आप? जब आप निकलेंगे, आपने निकलना है, हर शख्स ने निकलना है, पिशावर आना है, पूरा गिरपी निकले और ये सोच के निकले कि ये जलसा पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के इन गासिबों को जिन्होंने कब्जा किया हुआ, इनको एक पैगाम देगा कौम कहाँ खड़ी है। तो ये जलसा कामयाब करना, ये हमें इसके साथ साथ उस जलसे तक खान साहब की और अहकामात भी आ जाएंगे। अब मैंने ये बात कर दी है तो इसके बाद तो मेरी मुलाकात बिल्कुल ही नहीं होगी, लेकिन फिक्र ना करें, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं अहकामात, बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे आप, लेकिन अहकामात आ जाएंगे। फोकस रहें, आपस में मुत्तहिद रहें। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, एक दफ़ा प्रॉपर मुत्तहिद हो जाएं, इमरान खान के बताए हुए फैसले के ऊपर सारे यकजा हो जाएं। इनफरादी अपनी लेग पुलिंग बाद में कर लेना, अपने आप को कोई हीरो बाद में बना लेना। हीरो एक ही है, इमरान खान है। जो जितना भी हीरो बनने की कोशिश करेगा वो जीरो है, क्योंकि पार्टी इमरान खान है। तो इसलिए बजाय हीरो बनने के खुदा का वास्ता है, अब ये बताओ कि कौन सा बंदा इस जलसे में कितने लोग निकालता है, कौन सा बंदा इस जलसे में मौके पे पहुंचता है, इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की सपोर्ट को वहां पर आके बताता है दुनिया को कि ये देखो ये है पाकिस्तान की अवाम जो खड़ी है। तो वो अवाम जब ज्यादा होगी तो प्रेशर बनेगा। हमेशा याद रखो, जंगें जीतती हैं वो कौमें जो ताकतवर होती हैं, तहरीकें कामयाब तब होती हैं जब ताकतवर होती हैं। और अगर कोई भी मुल्क के लिए, कौम के लिए कोई मुज़ाकरात भी होते हैं तो मुज़ाकरात आपकी मर्जी के तब होंगे, आपके बयानी पे तब होंगे, पाकिस्तान के हक में तब होंगे, हमारे तहरीक के हक में तब जब आप मजबूत होंगे। जब आप कमज़ोर होंगे तो आप अपना मकसद अचीव नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कानून बेबस है, हम देख चुके हैं कि फैसले नहीं हो रहे, हम देख रहे हैं कि फैसले लिखे जाते हैं, हम देख रहे हैं कि क्रश लोग हो रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार ये हो गया मैं बच जाऊंगा। बचेगा कोई भी नहीं, याद रखो, सबको मैं पैगाम दे रहा हूँ, कोई नहीं बचेगा। ये सोच के कि मैं बच गया हूँ तो खैर है, तुम्हारा नंबर भी आएगा, सबका नंबर आएगा। हाँ, जो तहरीक छोड़ देगा तो फिर उसका नंबर नहीं आएगा। जो तहरीक में उसका नंबर आना है तो इसलिए मुत्तहिद हो जाओ। अब यही टाइम है, 27 तारीख को जलसा, ये आपकी पूरी दुनिया और पाकिस्तान के अंदर इस चीज को डिलीवर करेगा, पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे करेगा कि वेयर इज द नेशन स्टैंडिंग, कौम कहाँ खड़ी है। तो उसमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं, पूरे पाकिस्तान की सारी आवाम आए। कोई रास्ते बंद नहीं है आपके, आप पहले आ जाएं। तहरीके इंसाफ का गढ़ है पख्तूनख्वा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप किसी बंदे का भी पिशावर में दरवाजा खटखटाओगे ना 2 दिन पहले आके कि मैं जलसे के लिए आया हूँ, आपको अपनी आंखों में बिठाएगा वो। ये मैं कह रहा हूँ, आपका चीफ मिनिस्टर कह रहा हूँ आपको, पहले आ जाओ, 3 दिन पहले आ जाओ, 2 दिन पहले आ जाओ। ये मत पूछोगे कि घर किसका है, सीधी घंटी मारो, दरवाजे पे दस्तक हो कि मैं बिटियाई के जलसे के लिए आया हूँ, वो आपको होस्ट करेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर, निकलो, पहुंचो, सारे पहुंचो। और इस दौरान में मजीद भी इंशाल्लाह खान साहब के जो अहकामात आएंगे। एक बात आखिरी क्लियर कर दूं, अब मुज़ाहमत से ही अपना हक लोगे। कोई अगर समझता है कि कोई मफाहम से ले लेगा तो ये खामख्याली है। ये दरवाजे तक हमारे लिए नहीं खुल रहे, कानून नहीं है, आइन नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो मुज़ाहमत ही रह गई है। हाँ, हम मुज़ाहमत करेंगे आइन के दायरे में, और फिर अगर हमारी मुज़ाहमत में आगे वाला आइन तोड़ेगा, फिर याद रखना फिर सब हम भी आइन तोड़ेंगे। शुक्रिया। सवाल करना है तो